بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹو فیس۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ فیس ٹو فیس مہمان شخصیت ہیں جناب اسحاق جیلانی صاحب۔ اسحاق جیلانی صاحب عرصہ دراز سے پاکستان کے معروف اخبارات میں اسلامی موضوعات اور کرنٹ ایشوز پر لکھ رہے ہیں اور آپ ڈیموکریٹک میڈیا فورم کے چیئرمین بھی ہیں۔ ایک تو ڈیموکریٹک میڈیا فورم بنانے کا کیا مقصد تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے آبائی علاقے میں اپنے والد مرحوم کے نام سے ایک ایجوکیشن سینٹر اور والدہ کے نام سے ایک دستکاری اسکول بھی قائم کیا ہے، اور حال ہی میں اس کا افتتاح بھی کیا ہے جناب سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے۔ اس کے حوالے سے بھی ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ اسحاق صاحب، آپ عرصہ دراز سے اسلامی موضوعات پر لکھ رہے ہیں اور کرنٹ ایشوز پہ بھی آپ جو ہے نا وہ لکھتے جا رہے ہیں، تو اس عرصے میں آپ کو ڈیموکریٹک میڈیا فورم بنانے کا خیال کیسے آیا؟ اولاً تو آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ڈیموکریٹک میڈیا فورم اس لیے بنایا کہ یہاں پہ بہت سی تنظیمات موجود تھیں، ہمارے دوستوں کی، صحافیوں کی، مجھے بھی ان کا حصہ رہنے کا موقع ملا اور دیکھا وہاں پہ کس طرح سے نظم و ضبط اور کام کی نوعیت ہے، تو بس وہ تھوڑا متاثر نہیں کر سکا ان کا کام۔ اس لیے پھر میں نے تنظیم سازی، عہدہ سازی اور عہدوں کی بندربان سے ہٹ کے سوچا کہ کچھ اور سینئر دوستوں کے ساتھ کہ کوئی ایسا فورم تشکیل دیا جائے جس میں کم از کم ہم کھل کے اپنی بات کر سکیں اور وہ ڈسکشن فورم ہو۔ تو ڈیموکریٹک میڈیا فورم میں ہم کرنٹ ایشوز کوئی بھی جو چل رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی ایک ٹاپک کا انتخاب کر کے جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں اور ہمارے سینئر کالم نگار، تجزیہ نگار حضرات ہیں، ان میں سے کچھ حضرات کا انتخاب کر کے ہم کو نشست رکھتے ہیں اور اس میں سینئر جونیئر کے ساتھ ایک اچھا تبادلہ خیال کا اہتمام ہو جاتا ہے، اور ڈیموکریٹک میڈیا فورم کا یہ ایک مطلب بنانے کا عنوان بھی تھا، مقصد اور غرض تھا۔ اچھا اسحاق صاحب، ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ لاہور میں مختلف اخبارات میں لکھ بھی رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ آپ جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈیموکریٹک میڈیا فورم بھی آپ نے قائم کیا اور اس حوالے سے بھی آپ یہاں پہ ورکنگ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے حال ہی میں اپنے آبائی علاقے میں ایک اپنے والد مرحوم کے نام سے ایجوکیشن سینٹر اور والدہ کے نام سے ایک دستکاری اسکول کا قیام عمل میں لایا ہے، اور یہ آپ ہمیں بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ یہ دستکاری اسکول کا خیال آپ کے ذہن میں کس طرح ہے؟ اصل میں ایسا تھا جی، 2018 کے نومبر میں ہم لوگ عمرہ پہ جا رہے تھے، میں، میری والدہ اور والد صاحب۔ تو میری خواہش تھی دیرینہ کہ میں عمرہ پہ جاؤں تو میری والدہ اور والد صاحب دونوں میرے ساتھ ہوں۔ تو بڑی خوش قسمتی ایسا موقع دیا اللہ پاک نے، ہم اس کی ساری تیاریاں کر چکے تھے، بس جانے سے 2 دن پہلے میرے والد صاحب کا اچانک سگنی انتقال ہو گیا۔ بس اس کے بعد پھر تھوڑا ایسا تھا کہ کچھ ان کے نام سے کوئی ایسا کام کر سکوں، کچھ ایسا ان کے لیے کوئی مطلب کوئی ثواب کی کوئی صدقہ جاریہ کے طور پہ۔ تو اس سوچ سے وہ پھر وہاں پہ جب عمرہ پہ ہم گئے، 4 مہینے والدہ کی عدت مکمل ہوئی، اور پھر اس دوران جب عمرہ پہ ہم تھے تو وہیں پہ یہ جگہ مطلب کوئی سیل ہو رہی تھی، تو وہ جگہ لے لی میں نے اس دوران، عمرہ کے دوران ہی۔ تو بعد میں پھر وہ بس اس پہ اتفاق میرا ہوا کچھ دوستوں کے ساتھ مشورے سے کہ ایجوکیشن سینٹر جو ہے اس میں ہم بچوں کو فری ہوم ٹیوشن طرز کی تعلیم جو ہے وہ اس کے لیے ہم نے ایک ٹیچر رکھا ہے، جس میں بچیاں یا جو طلبہ ہیں وہ میٹرک کی تیاری کرنا چاہیں وہاں کے، یا کوئی 9th 10th کی، یا کوئی ایف اے، ایف ایس سی، اس طرز کی یہاں تک ہم نے اس میں کوشش کی ہے۔ اور والدہ کے نام پہ دستکاری سکول بنایا ہے، اور دستکاری سکول بھی اس لیے میرے ذہن میں آیا، اور وہ جنوبی پنجاب چونکہ بہت مطلب پسماندہ علاقوں میں شمار ہوتا ہے اس ایریے کا، تو وہاں کی جب میں خواتین کو دیکھتا ہوں جن کے گھروں پہ مرد سربراہ نہیں ہوتے، تو ان کو گھر کا کچن چلانا اور گھر کو چلانا بہت مشکل اور ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان کے لیے، گھر کے سربراہ مرد نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہمارا معاشرہ ویسے بھی خواتین کو کام کی اجازت کہاں دیتا ہے، تو اس میں پھر یہ تھا کہ میری خواہش تھی کہ خواتین کے لیے کچھ ایسا مطلب کیا جائے، تو وہ پھر دستکاری اسکول ہی مطلب اس میں آیا۔ وہ پھر ہم نے والدہ کے نام پہ میں نے پھر وہ دستکاری اسکول کی وہاں بنیاد رکھی،
تو وہ الحمدللہ ابھی میرے والد صاحب کا ختم تھا یعنی برسی کی دوسری، اس موقع پر بہت سے سینئر جونیئر سیاستدان اور علماء کرام مشائخ تشریف لائے، تو ان کے موجودگی میں ہم نے دعائے خیر سے اس کا افتتاح لیا جی۔ اچھا اسحاق صاحب، آپ تو لاہور میں رہتے ہیں اور آپ نے یہ رفائی کام کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اپنے علاقے جنوبی پنجاب میں، تو آپ اس کو کس طرح سے مینٹین کر پاتے ہیں؟ جی بس اس کا اسی طرح سے تھا جی کہ کیونکہ پسماندہ علاقہ ہے، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں تو کام کرنے والے اور مخیر حضرات کی بھی بڑی تعداد ہے، تو یہاں تو بہت سے دوست کام کر رہے ہیں اور ادارے بھی موجود ہیں، تو ضرورت ہے ایسے علاقوں میں جانے کی جہاں لوگوں میں محرومیاں ہیں اور لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، روزگار کے مواقع اس قدر نہیں ہے۔ تو بس میری بھی اسی لیے تھا، ایک تو میرا وہ آبائی علاقہ ہے، آبائی گھر ہے میرا وہاں پہ، امی میری وہاں پہ ہی ہوتی ہیں، چونکہ میں نے امی کے نام پہ ہی اس کو بنانا تھا اور والد صاحب کے نام پہ ہی ان کے ایصال ثواب کی غرض سے ہی یہ سب تھا، تو کچھ تو یہ تھا کہ وہاں پہ، اور دوسرا اس میں یہ تھا کہ ترغیب کی ایک خواہش تھی کہ دوستوں کو یہ ہو کہ جو بیکورڈ علاقے ہیں جہاں پہ روزگار کی اس طرح سے مواقع نہیں ہیں وہاں پہ محنت اور کوشش کی جائے اس طرح سے، تو اس لیے جی۔ اچھا، یہ جو دستکاری اسکول آپ نے بنایا ہے اس میں کتنی مشینیں ہوگی آپ کے پاس اور کتنی طالبات نے اس میں یہاں داخلہ لیا ہے؟ جی وہاں پہ ابھی ہم نے سٹارٹ میں 20 مشینیں رکھی ہیں جی، اور 20 مشینوں سے ہم نے سٹارٹ لیا ہے۔ ایک ٹیچر ہم نے استانی جو ہے اس کو ہم نے ہائر کیا وہاں پہ، اس نے پنجاب ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے باقاعدہ اس کا کیا کہتے ہیں اس کو ڈپلوما کر رکھا ہے، کوئی اس کی کوئی 1.5 سال کی اس کا ایکسپیرینس بھی ہے، تو وہ ہمیں ایک اللہ کا شکر ہے ٹیچر مل گئی ہیں، اور ہم نے اس کو وہاں پہ رکھا ہے۔ تو جب ہم نے پہلا دن ہی شروع کیا تو ہماری گنجائش 20 سے 25 بچیوں کی تھی، طالبات کی، لیکن پہلے دن ہی مطلب وہاں 20-25 کی جگہ وہ ہمارے پاس کوئی 38-35 تک کی بچیاں آ گئیں، یعنی ضرورت سے زیادہ وہاں لوگ آئے، اور ان کے لیے ایک تھا کہ بھی یہ کوئی مطلب ہمارے لیے فائدے کا کام ہوا، اور لوگوں کی اس قدر دلچسپی تھی وہاں پہ۔ اچھا، جس طرح آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ 20 مشینیں آپ نے رکھی ہیں جی، اور اس حوالے سے تعداد جو ہے نا بچیوں کی سیکھنے کے لیے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، تو اب مستقبل میں اس کو مشینوں کی تعداد کو مزید بڑھانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں؟ جی ایسا ہے کہ ہم نے 3 مہینوں کا کورس ڈیزائن کیا ہے۔ پہلے بیچ میں جو ہم 20 سے 25 بچیوں کو داخلہ 20 کو دے چکے ہیں، 5 کا چل رہا ہے، 20 سے 25 بچیوں کو طالبات کو جو ہم داخلہ دے رہے ہیں ان میں ان کا کورس ہم نے ڈیزائن کیا ہے 3 ماہ کے لیے۔ 3 ماہ کے بعد اگلا بیچ آ جائے گا، تو اس میں اس طرح یہ پھر ایکسچینج ہوتا رہے گا ہر 3 ماہ، یعنی سال میں ہم 4 بیچز نکالیں گے، اور یہ تقریباً 150 خواتین یا 135-40 کے قریب بچیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ 1 سال میں سیکھ جائیں گی۔ تو ابھی انشاءاللہ شروع ہے، کوئی اس میں کوئی بہت سے لوگوں کو شامل نہیں کیا، انشاءاللہ آگے ضرورت کے مطابق ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ اسحاق صاحب۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ نے ابھی اسحاق جیلانی صاحب کی گفتگو سنی، یہ بہت ایک منفرد کام کیا ہے کہ لاہور میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے آبائی علاقے میں، ایک پسماندہ علاقہ ہے وہاں پہ یتیم بچیوں کے لیے، اور جو ایسی بچیاں ہیں جو خود سے کام کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے ایک دستکاری اسکول کا جو ہے وہ انتظام کیا ہے، اور یہ بلا شبہ ایک ان کے والد مرحوم کے حوالے سے بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جتنے لوگ بھی ان کے والد کے نام سے جو منسوب ہے ایجوکیشن سینٹر، وہاں سے لوگ تعلیم یافتہ ہو کے نکلیں گے، اور اسی طرح بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ کڑھائی سلائی کا کام سیکھ کر جو ہے وہ اپنا خود سے اپنا کام کر سکیں گی، اور پھر آگے وہ دوسری بچیوں کو سکھا سکیں گی۔ تو اس حوالے سے یہ جو اسحاق جیلانی صاحب نے کنٹریبیوشن کی ہے، بلا شبہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ انہیں مزید اس طرح کے رفائی کام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔